بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا کہ ہمیشہ ان میں ایک بادشاہ ہوتا جو ملکی انتظام دیکھتا، اور ایک نبی ہوتا جو شریعت کے معاملات دیکھتا اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور نظام ایسے چلتا تھا کہ بادشاہی یہودا ابن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لادی بن یعقوب کے خاندان میں۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو طالوت اور جالوت کے بارے میں بتاؤں گی۔ طالوت اور جالوت کون تھے اور طالوت اور جالوت کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، طالوت اور جالوت کی جنگ ایسے ہی ہے بنی اسرائیل میں جیسے غزوہ بدر ہے۔ جب حضرت شمعیل علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے تو اس وقت کوئی بھی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیں، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور عالم تھا، لیکن وہ بہت ہی غریب تھا اور بکریوں کو چرا کر گزر بسر کیا کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض تھا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بادشاہی خاندان سے ہیں، طالوت کے پاس نہ کوئی مال و دولت ہے اور نہ ہی وہ شاہی خاندان سے ہے، وہ تو غریب اور مفلس ہے، اس لیے غریب اور مفلس انسان تخت شاہی کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت شمعیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے تقریر فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: اللہ نے اسے تمہارے لیے چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی تم سے زیادہ دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے دلوں کا چین ہے۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان میں اترے۔ جالوت نہایت قداور اور طاقتور تھا۔ وہ لڑکوں کو غلام اور لڑکیوں کو لونڈیاں بنا کر ان پر ظلم کیا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ سر پر جو ٹوپی پہنا کرتا تھا وہ لوہے کی تھی اور اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں جنگ کے لیے میدان میں اتر گئیں تو حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو بھی بہت کم سن تھے اور بیمار بھی تھے، اور غربت کا عالم یہ تھا کہ بکریاں چرا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے جب روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر بولا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک پتھر اور بولا، مجھے اٹھا لیجئے، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ ایک اور پتھر آپ کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ اے داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے، میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو آپ نے اپنی گوبن لے کر تمام صفوں سے آگے بڑھے۔ آپ نے تینوں پتھروں کو اپنی گوبن میں رکھ کر تینوں پتھروں کو بسم اللہ پڑھ کر جالوت پر پھینک دیا۔ یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کرتے ہوئے پیچھے سے نکل کر 30 اور جالوتیوں کو لگے اور وہ سب کے سب وہیں قتل ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل کے بعد اس کا لشکر بھی وہاں سے بھاگ گیا تھا اور وعدے کے مطابق طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور آدھی سلطنت کا سلطان بھی بنا دیا۔ جب 40 برس کے بعد بادشاہ طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت شمعیل کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے نبوت اور سلطنت دونوں ایک ساتھ ملنے کا اعزاز کسی کو نہ ملا تھا۔
آپ نے 70 برس تک نبوت اور سلطنت دونوں کے فرائض پورے کیے۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت اور سلطنت دونوں سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، پارہ نمبر 2 آیت نمبر 291 میں موجود ہے۔ ترجمہ ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اگرچہ سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے ساری عمر اپنے ہاتھ کی دستکاریوں سے اپنی گزر بسر کی اور اپنی اشیاء ضرورت خریدی۔ آپ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے تو وہ موم ہو جاتا، اور آپ اس سے زرہ بنایا کرتے تھے، یہی آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ اللہ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا رکھی تھیں۔ جن پیغمبروں کا قرآن میں بہت اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت داؤد علیہ